سپریم کورٹ کا فیصلہ آ گیا مخصوص نشستوں کا، حکومت کی طرف سے کہا جا رہا ہے اس کو نہیں مانیں گے۔ جس سپریم کورٹ کا ایک فیصلہ نہیں مان رہے تو دوسرا فیصلہ کو لینے جا رہے ہیں اس کے پاس۔ منیب صاحب نے کہا ہے کہ ریاست نے فیصلہ کر لیا ہے۔ Constitution is absolutely ready. اگر آپ اس فیصلے کو تسلیم نہیں کریں گے نہ حکومت کرنے کا حق حاصل رہے گا کسی کو، یا تو مارشل لا لگا دیں۔ پھر آپ سپریم کورٹ جو ہے کانفلکٹ ریزولوشن کا آخری ادارہ ہے۔ ایسی کوئی ایمرجنسی لگا کر کہا جائے کہ یہ جج جو ہے نہیں، دوسرے جج نیا حلف لیں اور اس کے مطابق آئیں۔ ہر چیز تلپٹ کرنی پڑے گی۔ سیویلین صدر کے پاس، وزیر اعظم کے پاس کوئی اس طرح کی ایمرجنسی لگانے کا اختیار نہیں ہے۔ اس میں جو کوئی ایڈونچر کرے گا وہ پھر پاکستان کے سینے پہ گولی چلائے گا۔ حل کیا ہے؟ بات چیت۔ انجینئر محمد علی مرزا صاحب انہوں نے کہا کہ جی اگر عمران خان زندہ جیل سے باہر آ گیا اگر تو ملک میں افراتفری ہوگی، استحکام نہیں ہوگا۔ وہ اللہ تعالیٰ ان کے حال پہ رحم کرے۔ بنیادی بات یہ ہے کہ عمران خان کو جیل سے باہر بھی آنا چاہیے، اس کو مذاکرات پر آمادہ بھی ہونا چاہیے۔ ایسا دور کبھی نہیں آیا پاکستان۔ تنخواہ 30,000 روپیہ، بجلی کا بل 35,000 روپیہ۔ نئے انتخابات پر سمجھوتا ہو سکتا ہے، بیٹھ لیں بات کر لیں۔ پاکستان کے تناظر میں ولن کس کو کہیں گے؟ یحییٰ خان۔ زندگی کا مشکل ترین وقت کب آیا؟ یہ بھٹو کا دور جو تھا، میں جیل میں تھا، میری چھوٹی بہن ہے، اس کی شادی ہونے والی تھی، مجھے رہا نہیں کیا گیا۔ آپ کی زندگی میں پیسے کی کتنی اہمیت ہے؟ پسندیدہ گاڑی کون سی ہے؟ اب تو نہ گاڑی میری اپنی ہے نہ گھر میرا اپنا ہے، میرے بچوں کا گھر ہے، اس میں میں رہتا ہوں۔ کہتے ہیں بڑے آدمی کے بچے اکثر نالائق ہی ہوتے ہیں۔ اللہ نے جو مجھے بہت نعمتیں دی ہیں ان میں سے ایک اچھے بچے بھی۔ کن اینکرز کو آپ فالو کرتے ہیں، آپ سمجھتے ہیں یہ اچھے ہیں؟ خود آپ ہیں ماشاءاللہ۔ آپ کی آواز جب گونجتی تھی جی تو در و دیوار ہل جاتے تھے۔ ایک کمزوری اور ایک ان کی طاقت۔ عمران خان تو ایک مہاجر العقول شخصیت، یعنی ایک ایسا شخص جو ہے نا جو کبھی تھکتا نہیں اور کبھی ہارتا نہیں۔ بلاول بھٹو، میرا خیال کمزوری تو یہ ہے کبھی شادی نہیں کی انہوں نے۔ بڑی خوشی ہوئی آپ سے مل کے، اور آپ سے تو دیکھیے آپ کی جو آواز ہے وہ ہمیشہ میرے کانوں میں گونجتی رہتی ہے۔ اللہ کرے کہ پھر پورے ملک میں گونجنے لگے۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم۔ آج ہمارے ساتھ ہیں مجیب الرحمان شامی صاحب، پاکستان کے سینئر ترین صحافیوں میں ان کا شمار ہوتا ہے، اخبار نویس، کالم نویس، ٹیلی ویژن پر بطور ایکسپرٹ، پاکستان کے سبھی چینلز پر آپ ان کو دیکھتے ہیں۔ السلام علیکم سر۔ وعلیکم السلام۔ شامی صاحب، اس وقت جو سب سے زیادہ بات ہو رہی ہے ملکی حالات پر وہ یہ ہے کہ سپریم کورٹ کا فیصلہ آ گیا مخصوص نشستوں کا، لیکن اب حکومت کی طرف سے کہا جا رہا ہے اس کو نہیں مانیں گے، اور بہت سے صحافی، نوجوان صحافی بھی ہیں اور وہ خبر لے کر آتے ہیں، ان کا شاید یہ کام ہے، اور وہ کہتے ہیں جی یہ فیصلہ ہو چکا ہے ورنہ ایمرجنسی لگا دی جائے گی، کسی حکومت کی، کسی اتحادی کی جرت نہیں ہے اسے ہلے، اور تحریک انصاف پر پابندی بھی لگے گی۔ آپ اس فیصلے کے بارے میں، اگر یہ فیصلے ہو چکے ہیں، آپ کیا کہتے ہیں؟ دیکھیں، یہ فیصلہ جو ہے یہ سپریم کورٹ کے 8 ججوں نے کیا ہے۔ 13 رکنی بینچ تھا، لیکن اس میں سے 11 یہ کہتے ہیں کہ تحریک انصاف کو یہ حق حاصل تھا کہ وہ ایک سیاسی جماعت کے طور پر کام کرتی۔ بلے کا نشان لے لیا گیا تھا، اس کا مطلب یہ نہیں تھا کہ وہ سیاسی جماعت کے طور پر موجود نہیں رہی۔ جی، اور اس میں قاضی فائز عیسیٰ صاحب بھی شامل ہیں۔ تو تحریک انصاف کا یہ جو حق ہے کہ وہ ایک سیاسی جماعت کے طور پر کام کرے، یہ سپریم کورٹ کے 11 ججوں نے تسلیم کیا۔ اب 8 جو ہیں انہوں نے نشستیں جو ہیں، مخصوص نشستیں، وہ پی ٹی آئی کے حوالے کر دی ہیں۔ اب اس فیصلے پہ یہ تنقید کی جا رہی ہے کہ پی ٹی آئی جو ہے کیونکہ درخواست گزار نہیں تھی اور سنی اتحاد کونسل درخواست گزار تھی، اس لیے یہ پی ٹی آئی کو نشستیں نہیں ملنی چاہیے تھی۔ لیکن جو سپریم کورٹ کا فیصلہ ہے اس میں یہ بات واضح ہے کہ سپریم کورٹ کو یہ اختیار حاصل ہے کہ وہ مکمل انصاف فراہم کرے، اور جب کسی معاملے میں اس کی رائے یہ ہو جائے کہ انصاف کا تقاضا یہ ہے تو وہ اس رائے کے مطابق چلے۔ تو جو ہمارے ہاں جس طرح تحریک انصاف کے ساتھ معاملہ ہوا، اور بلے کا نشان جب واپس ہوا، اس کے بعد اس کے ارکان کو ایک پارٹی کے طور پر حصہ لینے کی اجازت ہی نہیں دی گئی۔ ایک طوفان بدتمیزی مچا اور انہوں نے الگ الگ نشانات پر انتخاب لڑا۔
میری تو اس وقت بھی رائے یہی تھی، اور میں نے بارہا اپنے ٹی وی پروگرام میں اس کا اظہار بھی کیا کہ انتخابات کے بعد پی ٹی آئی کے جو لوگ منتخب ہوئے تھے ان کو پی ٹی آئی پارلیمنٹ پارٹی بنانی چاہیے تھی اور کسی دوسری جماعت میں شریک نہیں ہونا چاہیے تھا. صحیح. لیکن بہرحال انہوں نے یہ فیصلہ کیا، اور جو الیکشن کمیشن کے اقدامات ہیں اور جو ہمارے عدالت کے جو فیصلے تھے اس میں کنفیوژن پیدا ہوا، ابہام پیدا ہوا، اس میں انہوں نے یہ فیصلہ کر لیا. تو اب جب سپریم کورٹ نے یہ قرار دے دیا کہ وہ نشستیں ان کو ملنی چاہیے تو پھر ان کو نشستیں ملنی چاہیے، کیونکہ سپریم کورٹ کا جب فیصلہ آ جاتا ہے تو ہمارے دستور کا تقاضا ہے کہ اس کو تسلیم کیا جائے. ٹھیک. اور اگر اس سے اختلاف ہے تو آپ ریویو پٹیشن فائل کر دیں، اس کے علاوہ کوئی اور چارہ نہیں ہے. شامی صاحب جو آپ بات فرما رہے ہیں تو ہے آئین قانون کی بات، لیکن ابھی حال میں آپ کی ایک ویڈیو کلپ بڑا وائرل ہوا، اس میں منیب فاروق صاحب جو ہیں وہ اپنی طرف سے خبر دے رہے ہیں. میں چند ان کی اور باتیں آپ کے سامنے رکھ رہا ہوں اور وثوق سے کہہ رہے ہیں کہ ان کو یہ بتایا گیا ہے. آپ یہ سنیے گا کہ وہ کیا کہہ رہے ہیں. یہ اسٹریٹجک پیشنس، اس کے بارے میں بھی یہ بڑا کہا جا رہا ہے کہ وہ انسٹیٹیوشن نے دکھا دی ہے، ٹالریٹ بھی کیا ہے، سب کچھ کیا ہے، بکواس بھی ٹالریٹ کی ہے، آن سلاٹ بھی ٹالریٹ کی ہے. سو وی ہیو ڈن آور پارٹ. سو سنس وی ہیو ڈن دیٹ پارٹ، سو وی آر کمپلیٹلی ناؤ کلیئر. یعنی ہم نے موقع بھی دے کے دیکھ لیا، صدق کے دل سے معافی کا آپشن بھی دے دیا. اب کوئی نہیں مانگتا، جو نہیں مانگتا معافی اور اس نے جرم بھی کیا ہے تو وہ سزا بھگتے گا، اور انسٹیٹیوشن از ایبسلیوٹلی ریڈی. وہ طلعت صاحب آپ نے ہاؤس آف کارڈز دیکھا ہوگا نا، تو اس کے اندر اچھا اب یہ کہ جی انسٹیٹیوشن نے فیصلہ کر لیا ہے. اب اسی طرح سے ایک اور بات یہ کہہ رہے ہیں، ریالٹی اس وقت کی یہی ہے کہ مقتدرہ طاقتور ہے، مقتدرہ کا یہ فیصلہ ہے اور ریاست کا یہ فیصلہ ہے کہ جناب ہم نے یہ کرنا ہے. لہٰذا جتنے بھی اتحادی ہیں جو مرضی چونچا کرے، کوئی یہ نہیں کرے گا او جی آپ پابندی لگانے جا رہے ہیں تو ہم اتحاد سے نکل رہے ہیں. نو، ڈوسیئر بنے گا، محسن نقوی صاحب صدر پاکستان کو بھی دکھائیں گے جناب یہ ڈوسیئر ہے، یہ ڈکلیریشن دینے لگے ہیں ہم پی ٹی آئی کے حوالے سے، وہ بھی کہیں گے بالکل ٹھیک ہے. زرداری صاحب بالکل کوئی ایسی بات نہیں کریں گے بحیثیت صدر پاکستان، نہ ہی بلاول بھٹو زرداری صاحب کریں گے جو اسٹیبلشمنٹ کی مرضی کے خلاف، کیونکہ زرداری صاحب کو پتا ہے کہ وہ ایوان صدر میں سپریم کمانڈ. اور یہ آگے کہتے ہیں کہ جی چونکہ انہوں نے بلاول کو پھر آگے وزیر اعظم بنانا ہے اس لیے زرداری صاحب بھی کوئی چوچنا کسی قسم کی نہیں ہوگی. اس کے ساتھ ایک اور بات جو انہوں نے کہی وہ یہ کہ اب ڈنڈا اٹھا لیا گیا ہے، ڈنڈا ہاتھ میں ہے، اور الیکشن کمیشن اب فیصلہ نہیں کرے گا کہ وہ کہے گا جی ہم نہیں اس کو امپلیمنٹ کرتے. اور اگر سپریم کورٹ نے توہین عدالت لگانی ہے تو پہلے بھی انہوں نے فیصلہ کیا تھا کہ الیکشنز کروائیں اور نہیں کروائے گئے تو انہوں نے کیا کر لیا. یہ جو باتیں ہیں اس کے بارے میں آپ کیا کہیں گے؟ دیکھیے اس میں کچھ مقامات پر تو تبصرہ ہے اور کچھ انفارمیشن ہے جی، اور بات کرنے والے کی اسیسمنٹ ہے یا اطلاع ہے کہ ایسا ہو رہا ہے. ہم یہ نہیں کہہ سکتے کہ اس کی یہ خواہش ہے کہ ایسا ہونا چاہیے. اس کی یہ خبر ہے، اس کی انفارمیشن ہے، یہ اطلاع اس کو ملی ہے کہ ایسا ہو رہا ہے. دیکھیں یہ جو بات کہی جا رہی ہے نا کہ سپریم کورٹ کا ایک دوسرا فیصلہ انتخابات کے حوالے سے جو تھا اس پہ عمل نہیں ہو سکا، وہ ایک بڑی اس وقت پیچیدہ صورتحال تھی. مطالبہ کیا جا رہا تھا کہ فل کورٹ جو ہے اس کے سامنے یہ معاملہ رکھا جائے، اور فل کورٹ جو تھی اس کے سامنے معاملہ نہیں رکھا گیا. ایک بینچ جو تھا سپریم کورٹ کا اس نے یہ فیصلہ دیا، اور اس کے بعد اس پر عمل درآمد کرانے کے لیے کوئی کارروائی نہیں کی. یہ ایسی بات ہے جیسے جسٹس گلدار صاحب کے دور میں پنجاب میں لوکل باڈیز کو بحال کرنے کا فیصلہ ہوا تھا، لیکن اس کے بعد سپریم کورٹ نے پیرا نہیں دیا اس فیصلے پہ. جیسے اردو زبان جو ہے اس کو سرکاری زبان کے طور پر نافذ کرنے کا فیصلہ سپریم کورٹ کا موجود ہے، لیکن اس کے بعد سپریم کورٹ نے اس کے مطابق کوئی اقدام نہیں کیا. اگر تو سپریم کورٹ جو ہے وہ یہ چاہتی ہے کہ اس کا جو فیصلہ ہے اس پہ عمل ہو یا نہ ہو، اس کو کوئی فرق نہیں پڑتا، اور وہ اپنے آپ کو جامعہ اشرفیہ کے یا جامعہ مدنیہ کے
لیول پہ لانا چاہتی ہے کہ فتویٰ جاری کر دیا جائے, کوئی مان لے اس کا بھی بھلا, نہ مان لے اس کا بھی بھلا. ٹھیک ہے, تو ایسا نہیں ہے. اچھا دیکھیے یہ ایک واضح اور دو ٹوک فیصلہ ہے, اور مملکت کے تمام ادارے جو ہیں وہ پابند ہیں اس پہ عمل درآمد کے. آپ کی بات 100% درست ہے, لیکن اگر عمل نہیں ہوتا, ریزولوشن لے آتے ہیں کہ جی پارلیمنٹ سپریم ہے, ہم کہتے ہیں ہم اس کو نہیں مانتے, اب الیکشن کمیشن کہتا ہے کہ یہ فیصلہ ہم ادارہ ہیں, ہم اس کو نہیں مانتے, یہ امپلیمنٹ نہیں ہو سکتا, یہ ہم تحریک انصاف کو ویسے ہی بین کرنے جا رہے ہیں, تو ایک جماعت جو بین ہو گئی, کالعدم ہو گئی, اس کو آپ مخصوص نشستیں کیسے دیں گے؟ یہ تو جو بین کرنے جا رہے ہیں نا, وہ فیصلہ کس نے کرنا ہے؟ آرٹیکل 17 کہتا ہے کہ وہاں پہ ریفرنس کریں گے, حکومت کے ریفرنس ظاہر کرے گی, فیصلہ تو سپریم کورٹ نے کرنا ہے. تو جس سپریم کورٹ کا ایک فیصلہ نہیں مان رہے تو دوسرا فیصلہ کو لینے جا رہے ہیں اس کے پاس. دیکھیے اگر یہ دستور بحال ہے اور تو اس فیصلے کو تسلیم کیے بغیر چارہ نہیں ہے. اگر آپ اس فیصلے کو تسلیم نہیں کریں گے تو اس کا مطلب ہے یہ سرزمین بے آئین ہو گئی, نہ حکومت کرنے کا حق حاصل رہے گا کسی کو, اور نہ کوئی دوسرے معاملات چلانے کا حق حاصل رہے گا. شامی صاحب سوچ ایک نظر آ رہی ہے, جس طرح آپ نے فرمایا کہ ایک طوفان بدتمیزی ہوا تھا الیکشنز میں, ان کا تو کیا ہو گیا, کر لیا تھا, مخصوص نشستیں بھی الیکشن کمیشن نے کر دی تھیں, تو کیا ہو گیا, اب اگر نہیں مانیں گے تو کیا ہو جائے گا, تحریک انصاف کو بین کر دیں گے تو کیا ہو جائے گا, اگر آئین پر عمل درآمد نہیں ہوتا تو کیا ہو جائے گا. جس طرح آپ نے وہ بات بھی کی کہ سیکیورٹی رسک, اب اگر تحریک انصاف یہ سوچ لیا گیا کہ ہے عمران خان سیکیورٹی رسک ہے, اور ابھی فچ کی رپورٹ بھی آئی ہے کہ وہ جلدی باہر نہیں آ سکتے, اور وہ کہتے ہیں چاہے قانونی طور پر ان کو آزادی مل بھی جائے وہ نہیں آئیں گے, تو اب ایک سوچ آ رہی ہے کہ جی تو کیا ہو گیا. تو آپ کیا کہیں اس کے بارے میں؟ تو جی اگر نہیں کرتے آئین پر عمل, کہہ دیتے ہیں اچھا جی آپ نہیں مانتے کہ آئین پر عمل نہیں ہو رہا, آئین کے بغیر ملک چل رہا ہے, تو کیا ہے؟ تو اس کا مطلب ہے آپ طالبان کو یہ حق دے رہے ہیں نا کہ وہ ڈکلیئر کر دیں کہ ان کی حکومت ہے. آپ جو جس شخص کے پاس طاقت ہے, جس کے پاس جتھا ہے, جہاں قبضہ ہو جائے اس کا, وہاں اپنی حکومت قائم کر دیں, تو ریاست تو بکھر جائے گی. جو ریاست ہے وہ اپنا آئینی, قانونی, اخلاقی جواز کو بیٹھے گی. دیکھیے اس وقت تو جتنے بھی معاملات ہیں وہ سپریم کورٹ میں چل رہے ہیں, ہائی کورٹ میں چل رہے ہیں, لوور کورٹ میں چل رہے ہیں, کوئی تاخیر ہو رہی ہے, کوئی جلدی ہو رہی ہے, یہ سارے معاملات چل رہے ہیں نا. تو اس میں آپ فیصلے ہوتے چلے جائیں گے. یہ تو ہو سکتا ہے کہ آپ کہیں کہ تاخیر ہو گئی ہے, یہ جلدی ہو گئے ہیں, یا یہ ایک عدالت میں یہ فیصلہ, اب جتنے آپ مقدمے چلا رہے ہیں اس میں فیصلے ہو رہے ہیں, ان کی اس کے خلاف اپیلیں بھی ہو رہی ہیں, ایک پروسیس تو جاری ہے نا. دیکھیے منیب صاحب نے کہا ہے کہ ریاست نے فیصلہ کر لیا ہے کہ اگر ججز نے عمران خان کا ساتھ دینا ہے تو ان کی مرضی, ریاست فیصلہ کر چکی ہے. ریاست کیا ہوتی ہے؟ ریاست اپنے دستور کے مطابق بغیر کوئی چیز نہیں ہوتی, پھر وہ ایک گروہ ہو جاتا ہے, ایک جتھا ہوتا ہے. ہم الفاظ استعمال کرتے ہیں, ریاست ایک منظم ادارہ ہے جس میں مختلف جو مقننہ ہے, انتظامیہ ہے, عدلیہ ہے, فوج ہے, ان سب کو دائرہ کار ہے, اس کے مطابق انہوں نے عمل کرنا ہے. اگر یا تو مارشل لا لگا دیں پھر آپ کیا نہیں مطلب مارشل لا لگاتے ہیں اور کہیں کہ جناب ہم دستور معطل کر دیا ہم نے, اس کو میں سپورٹ نہیں کرتا, اس کی اپنی پیچیدگیاں ہیں, لیکن میں یہ کہتا ہوں کہ کوئی قانونی نظم تو ہوگا نا. مگر کسی شخص کو, کسی حکومت کو, کسی الیکشن کمیشن کو, کسی کو خواہ وہ کتنا ہی طاقتور ہو, یہ حق حاصل نہیں ہے. اور جب اگر وہ ایسا کرے گا اس کا مطلب یہ ہے کہ وہ اسلامی جمہوریہ پاکستان جو ہے اس سے دستبردار ہو رہا ہے اور اس کو ہواؤں کے سپرد کر رہا ہے کہ تاکہ جس کے حصے میں جو آئے اس کو اڑا کر لے جائے. اجمل جامی آپ کے شاگردوں میں شامل ہیں ہماری طرح, میرے بھائی ہیں, رفیق ہیں. وہ کہتے ہیں کہ تقریباً 2-3 ماہ میں ایمرجنسی کا فیصلہ ہو چکا ہے کہ اگر یہ مخصوص نشستوں والا معاملہ ریویو میں نہیں دوبارہ آتا حکومت کے پاس تو پھر ایمرجنسی لگا دی جائے گی. ایوان صدر میں 2-3 ملاقاتیں ہو چکی ہیں, کہتے ہیں 2 کا تو مجھے پکا پتہ ہے, اور اس میں عسکری قیادت بھی ہے, اس میں صدر بھی, وزیر اعظم بھی, دیگر لوگ بھی تھے. تو ایمرجنسی لگے گی تو کیا ہوگا؟ دنیا کی کوئی ایمرجنسی آپ لگا لیں, آپ
اس فیصلے کو ختم نہیں کر سکتے. جب پرویز مشرف نے ایمرجنسی لگائی تھی نا، اس وقت وہ چیف آف آرمی اسٹاف تھے. انہوں نے فوج کی طاقت سے ایمرجنسی لگائی تھی. پھر ان کا حشر کیا ہوا تھا؟ انہوں نے ججوں کو نکال باہر کیا تھا، پھر ان کو نکال باہر کیا گیا. تو آصف علی زرداری صاحب تو ایک سویلین صدر ہیں. سویلین صدر کے پاس، وزیر اعظم کے پاس کوئی اس طرح کی ایمرجنسی لگانے کا اختیار نہیں ہے کہ جس سے عدلیہ جو ہے اس کے کردار کو محدود کر دیا جائے اور اس کے فیصلوں کو تسلیم کرنے سے انکار کر دیا جائے. آپ ایمرجنسی لگا سکتے ہیں تو کیا ہوگا؟ آپ فنڈامنٹل رائٹس جو ہیں ان کو سسپینڈ کر دیں گے. پھر معاملہ سپریم کورٹ میں جانا ہے، پھر اس کو چیلنج کیا جائے گا. دیکھیے سپریم کورٹ جو ہے ہمارے دستور کے تحت کانفلکٹ ریزولوشن کا آخری ادارہ ہے. اگر دو افراد کے درمیان، صوبوں کے درمیان، صوبوں اور وفاق کے درمیان، فرد اور ادارے کے درمیان جب بھی کوئی جھگڑا ہوگا، اس کو طے کرنے کا آخری اختیار جو ہے سپریم کورٹ کے پاس ہے. اور جب سپریم کورٹ فیصلہ کرے گا، جب سپریم کورٹ نے یہ فیصلہ کیا تھا کہ فوج کو دستور میں ترمیم کرنے کا اختیار حاصل ہے 1977 میں، مارشاء اللہ لگا تھا، وہ اختیار ایکسرسائز کیا فوج نے. جب جسٹس اعجاز خان نے فیصلہ کیا جب مشرف صاحب کے دور میں کہ آپ 3 سال کے اندر جو ہے انتخابات کرائیں گے، 3 سال کے اندر انتخابات کرانے پڑے، تو سپریم کورٹ جو ہے اس کا وجود جو ہے وہ اس بات کی ضمانت ہے. اس کے فیصلے سے آپ کو اختلاف ہو یا اتفاق ہو، آپ کو اسے تسلیم کرنا ہے اور ریاست کو باقی رکھنا ہے. اگر کہیں میرا جتھا جو ہے وہ اس کو نہیں مانے گا تو پھر ٹھیک ہے، پھر طالبان کا بھی حق اختیار حاصل ہے، پھر بلوچستان کے علیحدگی پسندوں کو بھی اختیار حاصل ہے، پھر سندھ کے انتہا پسندوں کو بھی اختیار حاصل ہے. وہ اپنا اپنا پرچم لے کے کھڑے ہو جائیں کہ جی یہاں تو ہمارا قبضہ ہے، یہاں ہماری ریاست ہے. آپ کو کوئی ایسا چانس نظر آتا ہے کہ ایسی کوئی ایمرجنسی لگا کر کہا جائے کہ یہ جج جو ہیں نہیں، دوسرے جج نیا حلف لیں اور اس کے مطابق آئیں؟ ہر چیز تلپٹ کرنی پڑے گی. ماضی میں تو ہر چیز اب جو صورت پاکستان کے جو حالات ہیں، پاکستان کو دہشت گردی کا سامنا ہے، پاکستان کو معاشی مشکلات کا سامنا ہے. تاریخ کی سب سے معاشی مشکلات جو ہے سب سے بڑی پاکستان کو اس وقت درپیش ہیں. آپ نے پاکستان کی تاریخ دیکھی بھی ہے، پڑھی بھی ہے، لکھی بھی ہے، آپ بھی سمجھ رہے ہیں کہ یہ دور سب سے مشکل نظر آ رہا ہے؟ مشکل دور ہے، اور اس میں جو کوئی ایڈونچر کرے گا وہ پھر پاکستان کے سینے پہ گولی چلائے گا. اتنے خطرناک حالات. آپ نے جو بات کی سیکیورٹی رسک، پاکستان میں کوئی بھی نہیں بچا کہ جو سیکیورٹی رسک نہ ہو. کوئی ایک سیاستدان بھی جو پاپولر ہوا. یہ قومی سلامتی جو ہے ایک ایسی ڈائن ہے، پتہ نہیں کتنے بچوں کو نگل چکی ہے، کتنے لوگوں کو نگل چکی ہے، اور کتنے لوگ، آپ اندازہ تو لگا لیں، اپنی تاریخ تو پڑھ لینا. تو بات یہ ہے 2.5 منٹ کا کلپ ہے وہ، اس پر تو ہر کوئی داد دیے بغیر نہیں رہ رہا. مطلب آپ تاریخ پڑھ لیں. جی تو درست. بھائی قومی سلامتی جو ہے وہ آپ کے اداروں سے وابستہ ہے، پارلیمنٹ سے وابستہ ہے، دستور سے وابستہ ہے. جب ہم نے دستور جو تھا توڑا ایوب خان نے اور یحییٰ خان کو اقتدار دے دیا، تو ہر چیز موجود تھی، الیکشن بھی کرا لیے، فوج بھی موجود تھی، سیاستدان بھی موجود تھے، اور یہ سارے آپ کے بازاروں میں بھی ریل پیل چل رہی تھی، لیکن دستور نہیں تھا. نتیجہ کیا نکلا؟ آج وہ پاکستان کہاں ہے جو 1970 میں تھا. تو جو شخص اس طرح کی حماقت کے بارے میں سوچتا بھی ہے، اس کو اپنا علاج کرانا چاہیے، اس کا معائنہ کرانا چاہیے مینٹل اسپتال میں. نواز شریف صاحب، زرداری صاحب کسی بھی ایسی سوچ کے ساتھ چل سکیں گے؟ میں نہیں سمجھ، میرا نہیں خیال ہے کہ اس سوچ کے ساتھ وہ چل سکتے ہیں. اپنے پاؤں پہ کڑارا مار سکتے. میرے پاؤں میں تو بعد میں ماریں گے نا، اپنے پاؤں پہ تو پہلے مار لیں گے. سکندر مرزا نے مارشاء اللہ لگایا، اس کا کیا اثر ہوا؟ اور بھائی یہ سارے لوگ جو ہیں یہ اس لیے معتبر ہیں
کہ دستور موجود ہے، یہ اس لیے معتبر ہے کہ ڈیموکریٹک پروسیس چل رہا ہے، یہ اس لیے صدر ہیں کہ انتخابات ہوئے ہیں اس ملک میں، اس لیے پنجاب میں ان کی حکومت ہے کہ انتخابات کا نتیجہ ہے، دستور کا نتیجہ ہے۔ اگر دستور نہیں باقی تو کچھ نہیں باقی۔ نون لیگ کی طرف سے کہا جاتا ہے ہم سے غلطی ہو گئی عدم اعتماد لانا، پھر کہتے ہیں الیکشن میں غلطی ہو گئی، ابھی بھی کہتے ہیں ہمیں شاید اقتدار لینا چاہیے تھا، نہیں لینا چاہیے تھا۔ اس سوچ کی وجہ کیا ہے کہ میاں نواز شریف صاحب نہیں سمجھتے، کچھ چیزوں پر وہ ساتھ نہیں تھے؟ دیکھیں یہ تو اب وہی بتا سکتے ہیں، بہت سی چیزیں تو قیاس آرائیاں ہوتی ہیں نا، بہت سی چیزیں لوگ ایسے پھلجھڑیاں چھوڑتے رہتے ہیں۔ تو میں تو سمجھتا ہوں کہ میاں نواز شریف صاحب جو ہیں، جو جس بھی سیاست جو انہوں نے جس کا یعنی سیاسی عمل میں وہ شریک ہوئے ہیں، اور اس کے نتیجے میں ان کے بھائی صاحب وزیر اعظم ہیں اور ان کی بیٹی وزیر اعلیٰ ہے، تو میں نے تو ان کو کوئی غیر مطمئن نہیں پایا۔ اچھا، میں نے تو نہیں دیکھا کہ وہ کہہ رہے ہوں کہ جناب میرے بڑا زیادہ ظلم ہو گیا ہے، میں نے ایسا کیوں کر دیا، میں نے ایسا کیوں کر دیا۔ مہنگائی کے حوالے سے وہ مہنگائی تو اب کوئی بھی آ جائے گا نا، سستا تو نہیں ہو سکے گا نا معاملہ، اس کے لیے تو پھر آپ کو 3 سال مشقت کرنی پڑے گی، آگ کے دریا سے کودنا پڑے گا۔ حل کیا ہے؟ عمران خان صاحب گرفتاری سے پہلے کچھ لوگوں سے ملے، آپ بھی شاید تھے، کچھ کہا گیا کہ بزنس مین گئے ہیں، ان کو منانے کی کوشش کی ہے، کسی نے کہا کہ باہر جانے کی آفر ہے، کسی نے بہت کچھ کہا۔ اب عمران خان صاحب کہتے ہیں جی فارم 45 کے مطابق مینڈیٹ واپس کریں، ہمارے لوگوں کو چھوڑیں، میرے کیسز ختم ہوں۔ رانا ثناء اللہ صاحب کہتے ہیں یہ تو ہو ہی نہیں سکتا، یہ تو اس کا مطلب ہے کہ یہ کہہ رہے ہیں کہ حکومت ان کے حوالے کر دیں، یہ ہمیں جیلوں میں ڈال دیں گے۔ تو پھر حل کیا ہے؟ بات چیت، مکالمہ۔ جب 1977 میں پی این اے نے الزام لگایا کہ بھٹو صاحب نے دھاندلی کی ہے، اور انہوں نے ایک دن کے لیے اسمبلی اٹینڈ نہیں کی اور استعفے دے دیے، اور لیکن اس کے باوجود بھٹو صاحب سے مذاکرات ہوئے، ایک دوسرے کے ساتھ بیٹھے، اس کو مذاکرات جو ہیں وہ پایہ تکمیل کو نہیں پہنچے، مارشاء اللہ آ گیا، یہ اور بات ہے۔ آج بھی آپ کی پی ٹی آئی تو ایک حکومت، کے پی کے کی حکومت اس کے پاس ہے، وہاں لیڈر آف دی اپوزیشن جو ہیں عمر ایوب صاحب ہیں، یہاں پنجاب میں وہ احمد خان بچر صاحب ہیں، تو پی ٹی آئی تو اسمبلیوں میں موجود ہے، سینٹ میں موجود ہے۔ تو اب وہ اگر اس کو شکایات ہیں تو شکایات کیسے رفع ہوں گی؟ شکایت تو بات چیت سے رفع ہوں گی، ایک دوسرے کے ساتھ بیٹھیں گے۔ اور اب دیکھیں ایوب خان ان کے مخالف نہیں بیٹھے، بھٹو اور ان کے مخالف نہیں بیٹھے، پرویز مشرف اور ان کے مخالف نہیں بیٹھے، کیا بے نظیر بھٹو اور نواز شریف نہیں بیٹھے، اور تو اور کیا انڈیا اور پاکستان نہیں بیٹھے؟ مگر اختیار کی بات کی جاتی ہے کہ ان کے پاس اختیار نہیں ہے۔ نہیں، یہ تو پھر 1971 کی جنگ ہوئی، 1965 کی جنگ ہوئی، 1965 کی جنگ پہ بیٹھے نہیں لال بہادر شاستری اور ایوب خان، پھر معاہدہ نہیں کیا تاشکند کا، اور 1970 کے بعد 71 کے بعد کیا ہوا؟ پھر بیٹھے، پھر وہ معاہدہ شملہ ہوا، تسلیم کیا بنگلہ دیش کو۔ تو اگر آپ نے اپنے دشمنوں سے بھی ملنا ہے، ان سے بھی مذاکرات کرنے ہیں، تو آپ کیسے کہتے ہیں ہم ایک ملک کے رہنے والے ہیں، ایک دوسرے سے بات نہیں کریں گے؟ تو پھر اگر آپ جو آدمی بات سے انکار کرتا ہے اس کو بھی اپنے اوپر غور کرنا چاہیے۔ کتنی اسٹیبلشمنٹ سے ہم کریں گے؟ عمران خان صاحب کہتے ہیں اختیار ان کے پاس ہے۔ یہ تو پھر لمبی بحث ہے نا۔ اچھا، اختیار کون، وزیر اعظم کون ہے، اس سے بات کرنی پڑے گی۔ اور اب یہ اس وقت کہتے بھی ہم تو جنرل ضیاء الحق سے بات کریں گے، بھٹو صاحب سے بات نہیں کریں گے۔ مفتی محمود صاحب نے تو ایسا نہیں کہا۔ آپ کو اس معاملے میں اگر سارے سیاستدان اکٹھے ہو جائیں، فوج کا اختیار محدود ہو جائے گا۔ انجینئر محمد علی مرزا صاحب بہت وائرل ہوتے ہیں، انہوں نے ابھی ان کے کلپ وائرل ہوا، اس میں انہوں نے کہا کہ جی اگر عمران خان زندہ جیل سے باہر آ گیا، اگر تو ملک میں افراتفری ہوگی، استحکام نہیں ہوگا، اور آپ کو مظلومیت عمران خان کی نظر آتی ہے۔ آپ دوسری طرف کی مجبوری بھی دیکھیں کہ یہ باہر آئے گا تو یہ افراتفری پھیلائے گا، لہٰذا اس کا باہر آنا، زندہ باہر آنے کے حوالے سے وہی بات کریں۔ وہ اللہ تعالیٰ ان کے حال پہ رحم کرے، وہ جو کچھ بھی کہیں، بنیادی بات یہ ہے کہ عمران خان کو جیل سے باہر بھی آنا چاہیے، اس کو مذاکرات پر آمادہ بھی ہونا چاہیے۔ دیکھیے ہماری تاریخ جو ہے نا، ہم کب تک ایک دوسرے کو ڈراتے رہیں گے، کب تک ایک دوسرے سے خوف کھاتے رہیں گے؟
خان عبدالعلی خان نے کہا تھا نا ضیاء الحق سے، قبر ایک ہے بندے دو ہیں، یا بھٹو جائے گا یا آپ جائیں گے. نتیجہ کیا نکلا؟ تو ہمیں قبر جو ہے نا دوسرے بندے کے لیے دوسری قبر کھود لیں، ایسا نہ کریں. خان صاحب کہتے تو ہیں کہ جی میں سب کو معاف کرنے کے لیے تیار ہوں. معاف کر، اوہو یہ بھی ایک عجب بات ہے، معاف کر دوں گا نہیں کر دوں گا. او بھائی آپ ایک فریق ہیں، ایک دوسرا فریق ہے، 100% لوگ کسی کے ساتھ نہیں ہیں، وہ بھی اس کے شہری، اس ملک کے شہری ہیں جو آپ کے مخالف ہیں، ان کے بھی اسی طرح کے بنیادی حقوق ہیں. پوری دنیا میں نہیں ہوتا، انڈیا میں انتخابات نہیں ہوئے، برطانیہ میں نہیں ہوئے، جیتنے والے اور ہارنے والے اکٹھے بیٹھ گئے، اس کے بعد اپنا اپنا کردار شروع کر دیا. یہ کون سی جمہوریت ہے؟ آپ کے اداروں کو، عدالتوں کو مستحکم ہونا چاہیے. آپ نے کسی کے خلاف شکایت ہے، کارروائی کریں قانون کے مطابق. اب توشہ خانہ کیس دوبارہ بن رہے ہیں. اس سے پہلے ہم نے عدت کیس دیکھا، سائفر کیس دیکھا، توشہ خانہ بند دیکھا، اور وہ جس طرح سے سارے ہوئے ایک ایک کر کے ختم ہو گئے، عدلیہ سے ہی ختم ہوئے. اب نئے کیس بن رہے ہیں، یہ بھی اسی طرح ہی چلیں گے؟ دیکھیں عدلیہ جو ہے، میں سمجھتا ہوں کہ عدلیہ جو ہے اس نے اپنا بھرم اور وقار جو ہے اس کو برقرار رکھا ہے تمام تر مشکلات کے باوجود. عدلیہ جو ہے وہ اپنا تحکم قائم رکھنے میں کامیاب ہے، اور عدلیہ کی مضبوطی جو ہے وہی پاکستان کی مضبوطی ہے، اور یہی تحفظ ہے. خان صاحب کو بھی اسی کا تحفظ ہے، اور ان کے مخالفین کا تحفظ بھی مضبوط عدلیہ میں ہے. مضبوط عدلیہ ہوگی تو حکومتیں جو ہیں وہ اپنی حدود میں رہیں گی. شامی صاحب یہ بتائیے گا کہ آپ نے کہا کہ یہ مشکل ترین دور پاکستان کا ہے. ہم ہمیشہ سنتا ہے مشکل دور سے گزرے، مشکل دور سے گزرے، لیکن آپ کہہ رہے ہیں کہ تاریخ آپ نے دیکھی، لگ بھگ آپ کی عمر بھی پاکستان کی عمر ایک جتنی ہے، تو یہ مشکل دور آپ کہہ رہے ہیں بات چیت کے علاوہ حل کوئی نہیں ہے. اگر خدا نخواستہ ہم نہیں بات چیت کرتے اور یہی عدم استحکام رہتا ہے، خلفشار رہتا ہے، کوئی ماورا اینڈ کچھ کرنے کی کوشش کی جاتی ہے، تو کیا ہوگا؟ نہیں، اگر نہیں بات چیت کرتے پھر اداروں کو اپنا کام کرنا چاہیے، عدلیہ کو اپنا کام کرنا چاہیے، پارلیمنٹ اپنا کام کرے، فوج اپنا کام کرے. حدود تو ہے نا، ساری حدود تو بتائیے نا. ٹھیک ہے، مقدمے لڑے خان صاحب اپنا پھر عدالتوں میں، جو ریلیف مل جائے تو مل جائے. اپنا جو سسٹم کے اندر اپنا کردار ادا کریں اور انتخابات کا انتظار کریں آئندہ. پاکستان کے لیے سب سے اچھا دور کون سا رہا؟ جی پاکستان کے لیے سب سے اچھا دور تو وہ تھا جب وہ قائم ہوا تھا. لوگوں میں جذبہ تھا، کچھ کر دکھانے کا حوصلہ تھا. کچھ نہیں تھا، وسائل نہیں تھے، لیکن ملک کھڑا کر کے دکھا دیا. پہلے 20 سال 25 سال پاکستان کے تعمیر و ترقی کے سال ہیں. پھر ایوب خان کا دور آیا، پھر دوسرے دور آئے. معاشی طور پر جو ہیں تو ہم نے بہت ہم آگے رہے ہیں. معاشی گرداب جس میں اب ہم آئے ہیں ایسی معاشی گرداب میں نہیں تھے. سیاسی طور پر ہم نے غلطیاں کی ہیں، اس لحاظ سے تو ہم کئی ادوار کو اچھا یا برا کہہ سکتے ہیں، لیکن معاشی طور پر تو میں سمجھتا ہوں کہ ہمارے اوپر کبھی قرضوں کا اتنا بوجھ نہیں تھا. ہماری بجلی کبھی اتنی مہنگی نہیں تھی. ہمارے اس وقت سب سے بڑا جو بوجھ ہے وہ بجلی کا ہے، قرضوں کا ہے. ہماری ساری آمدن جو ہے، جتنا ریونیو ہے وہ قرضوں کی قسطوں، سود کی قسط میں چلا جائے. ایسا دور کبھی نہیں آیا پاکستان پر. تو یہ ہم سب کو قبر ہمت کسنی ہوگی، اور جو اپوزیشن میں ہیں وہ اپوزیشن میں رہیں. نئے انتخابات پر سمجھوتا ہو سکتا ہے، بیٹھ لیں، بات کر لیں. 1 سال کے بعد ہو جائیں، 1.5 سال کے بعد ہو جائے، کیا ہو جائے، پہلے ہو جائیں. مگر ہر چیز جو ہے وہ سمجھوتے سے ہوگی. ایک دوسرے پر اپنی رائے آپ مسلط نہیں کر سکیں. نہ حکومت کر سکتی ہے، نہ خان صاحب کر سکتے. شامی صاحب کافی زندگی میں اتار چڑھاؤ آپ نے دیکھے ہوں گے. اب کیا خواہش کرتے ہیں کہ کیا کام ہو تو آپ کو بڑی خوشی ملے گی زندگی میں کہ یہ ہو گیا ہے، میری بڑی خواہش تھی؟ مجھے تو یہی خوشی ہے اگر یہ سارے مل کے بیٹھیں، پاکستان کو اس گرداب سے نکالیں. پاکستان جو ہے اس کی بوجھ جو قرضے کا بوجھ ہے اس کی کمر دوری ہو رہی ہے. دیکھیے لوگوں کا یقین جو ہے وہ متزلزل ہو رہا ہے. اچھا، دن رات میرے پاس لوگ آتے ہیں. اب مجھے بتائیں، تنخواہ 30,000 روپیہ، بجلی کا بل 20,000 روپیہ.
تنخواہ 25,000 روپیہ، بجلی کا بل 15,000 روپیہ، تنخواہ 30,000 روپیہ، بجلی کا بل 35,000 روپیہ. یعنی صرف بجلی کا جو بل ہے وہی لگتا ہے، اسی سے لگتا ہے کہ کرنٹ ایسا لگتا ہے ہر مہینے. باقی بات تو چھوڑ دیں، ایسی مہنگائی پاکستان میں کبھی نہیں آئی. بہت سے لوگ آپ کے پاس آتے ہیں، ہمارا یہ کام ہے، آپ جہاں تک ہوتا ہے کوشش کرتے ہیں ہر کسی کا کچھ نہ کچھ چیزیں کہہ دیا، کسی سے کہہ دیا. سب سے بڑی راحت کیا ملی؟ لوگوں کے کام آ کے. جب میرے پاس کوئی بچہ آتا ہے جس کے پاس فیس نہیں، کوئی خاتون آتی ہے میں بیمار ہوں، دوا نہیں، اور کوئی طالب علم آتا ہے میں اچھے نمبر لے چکا ہوں، آگے کیسے پڑھوں، تو پھر ان کے کام آ کر جو میرے پاس میں نہیں ہوتے بعض اوقات، دوستوں سے ہم بات کرتے ہیں. کچھ لوگوں کا علاج بھی آپ نے اس طرح کروایا، تعاون حاصل کرتے ہیں، لوگوں کی خدمت کرتے ہیں، اسی سے سکون ملتا ہے. لوگ وہی جہاں میں اچھے جو آتے ہیں کام دوسروں کے. اور تکلیف کب ہوتی؟ تکلیف یہ ہوتی ہے کہ جب میں یعنی کوئی میرے سامنے آئے، میرے پاس وسائل، میں نہ اس کی مدد نہ کر سکوں. ایسا بھی ہوتا ہے نا، بعض اوقات وسائل نہیں ہوتے. پھر یہ ہے کہ اللہ تعالیٰ نے آپ کو مکلف کیا اپنی حدود میں، اپنی بساط کے مطابق آپ نے لوگوں کی خدمت کرنی. آپ دیکھیں، میں اپیل کرتا ہوں اپنے پروگرام میں، اکثر لوگ اس کو رسپانس کرتے ہیں اور رسپونڈ کرتے ہیں، لوگوں کی مدد کرتے ہیں. بڑی عجیب بات ہے، میں نے ملک ریاض صاحب جو ہیں ان کو میں نمبر 1 پہ رکھتا ہوں. ان کی سیاست کیا ہے، ان کی معیشت کیا ہے، ان کا کاروبار کیا ہے، مجھے نہیں غرض. لیکن بلکہ وہ میں جب بھی کوئی اپیل کرتا ہوں اکثر ان کا رسپانس ان کی طرف سے آتا ہے. میں نے چودھری ظہور اللہ کو دیکھا، ان کا بھی ایسا معاملہ تھا. اس وقت محدود وسائل تھے، معاملات بھی محدود تھے، وہ بھی غریبوں کے، بے نواؤں کے کام آتے تھے. اور میں نے دیکھا کہ جو لوگ یہ کرتے ہیں وہ کبھی جناب پجمردہ نہیں ہوتے، اللہ تعالیٰ ان کا ہاتھ پکڑتا ہے. آئیڈیل کون آپ کا زندگی میں؟ آئیڈیل تو پھر رسول اللہ ہی ہے. جو دیکھیں نا، انہی کی ذات ایسی ہے جن کی پیروی کرنی ہے آپ کو، بے شک، جس میں کوئی جھول نہیں ہے، بے شک، اور جس کی زبان سے کوئی ایسی بات ادا نہیں ہو سکتی جو غلط ہو. بے شک، بے باقی شک. تو پھر انسان ہے، لیکن انسان ہے، ان سے بھی ہم متاثر ہوتے ہیں. ان کی دیکھیں، قائد اعظم کو ہم دیکھتے ہیں، ایک ایک پیسہ جو کمایا ہے اس کا حساب ہے، جو خرچ کیا ہے اس کا حساب ہے. پاکستان کے تناظر میں ولن کس کو کہیں گے پاکستان کی ہسٹری کا؟ بڑا یہ عجیب سا معاملہ ہو جائے گا. اچھا، دیکھیں یحییٰ خان جس سے ملک توڑا، سب سے پہلا تو وہی ہے. باقی تو چھوٹے چھوٹے ولن ہیں اس کے مقابلے. میں سمجھتا ہوں اب جو نظم اجتماعی ہے نا، نظم اجتماعی کسی صورت ٹوٹنا نہیں چاہیے. زندگی کا مشکل ترین وقت کب آیا؟ کبھی ایسا ہوا کہ بالکل ہی وسائل نہ ہوں، پتہ نہیں کیسے وقت گزرے گا کیا؟ یہ بھٹو کا دور جو تھا، بھٹو صاحب کا دور جو تھا وہ مشکل دور تھا، بہت مشکل دور تھا. یہ بھی معلوم نہیں تھا کہ کل گرفتار ہوں گے، جیل میں ہوں گے، جیل سے باہر ہوں گے. میں جیل میں تھا، میری چھوٹی بہن ہے روبینہ، اس کی شادی ہونے والی تھی، مجھے رہا نہیں کیا گیا. اس کی شادی ہوئی، میں جیل میں رہا، سیالکوٹ میں، ساہیوال میں شادی ہوئی. بڑا ایک مشکل وقت تھا. بھٹو صاحب آپ کے خلاف کیوں ہو گئے؟ بھٹو صاحب تو بھلا آپ کے خلاف کیوں ہو گئے؟ اہل اقتدار. صحافی کے ساتھ تو ہو جاتا ہے. ہمیں ان کے فلسفے سے کبھی اتفاق نہیں ہوا. ہم نے ان کی سیاست سے اختلاف کیا اور اس پہ تنقید کی، اور انہوں نے ہمیں نشانے پہ رکھ لیا. تو میں کہتا تھا بھٹو صاحب جو تھے، دیکھیے جو مخالفت ہوتی ہے نا بڑے لوگوں کی نا، وہ بھی انسان کو اونچا کر دیتی ہے. بھٹو صاحب جو تھے بڑے آدمی تھے، ہم نے ان کا متھا لگایا تو ہم بھی تھوڑے سے، ہمارا قد بھی اونچا ہو گیا، اور ہم چھوٹے تھے تو بھٹو صاحب نے ہم سے متھا لگایا تو وہ چھوٹے ہو گئے. جو کچھ بھٹو صاحب کے ساتھ ہوا ظاہر ہے اس کو سب غلط کہتے ہیں، لیکن کہتے ہیں طبیعت میں ان کے بھی بہت زیادہ
دیکھیں ہماری معیشت جو ہے، ہماری معیشت جو انہوں نے نیشنلائزیشن کی، اس کے اثرات سے ہم آج تک نہیں نکل سکتے. اگر نیشنلائزیشن نہ ہوتی تو پاکستان تو آج جاپان اور جرمنی کے ہم پلہ نہ ہوتا، تو تھوڑا فاصلے پہ کھڑا ہوتا. تو پاکستان تو اس کی معیشت برباد ہو گئی. اس کی سیاست جو ہے، آپ دیکھیے اگر مجیب، بھٹو اور یحییٰ ان میں سے ایک آدمی بھی یہ فیصلہ کر لیتا کہ میں نے ملک نہیں ٹوٹنے دینا، ملک نہیں ٹوٹتا. کوئی پیچھے ہٹنے کو تیار نہیں تھا. اقتدار کی جنگ جو تھی، اب اس کا اقتدار جو ہے کیا لیا، اقتدار کیا کر لیا، پھانسی لٹک گئے. یہ بھی سبق ہے نا جی. اور خاص طور پہ آج ہمیں اس سے سیکھنا ہے، ہمیں سیکھنا ہے، ہمارے لیڈروں کو سیکھنا ہے. مقبولیت جو ہے وہ بھی ایک، میں کہتا ہوں دوشیزگی کی طرح ہوتی ہے، اس کی حفاظت کرنی ہوتی ہے، اس کو نتیجہ خیز بنانا ہوتا ہے. ضیاء الحق ہیرو یا ولن؟ دیکھیں ضیاء الحق جو ہیں اب دستور کے اعتبار سے تو ڈکٹیٹر تھے ظاہر ہے، لیکن جہاد افغانستان شروع ہوا، اس میں پھر ضیاء الحق نے حصہ لیا. اب اس کے اوپر نتائج پر آج جتنی بھی بحث ہو، لیکن ایک بہت بڑی طاقت، سپر پاور، اس سے آپ نے ماتھا لگایا نا. اور پھر یہ ہے کہ ایٹمی پروگرام ہمارا ضیاء الحق کو ہاتھوں پائے تکمیل کو پہنچا. لیکن بھٹو صاحب نے آغاز کیا، مگر تکمیل تو ضیاء الحق نے کی، اعلان نواز شریف صاحب نے کیا. اور دیکھیں انسان یہ شخصی اوصاف کے اعتبار سے، یعنی وہ ضیاء الحق جو تھے وہ بہت بہتر انسان تھے. آپ کی زندگی میں پیسے کی کتنی اہمیت ہے؟ پسندیدہ گاڑی کون سی آپ کی؟ یار بس بات حقیقت پہ جانے، اگر میرا بس چلے نا تو میں تو چوکی میں سفر کروں، چھوٹی گاڑی. اچھا. اب یہ میرے بچے جو ہیں وہ کیونکہ اب کاروبار انہوں نے سنبھالا ہوا ہے، انہوں نے اس کو آگے پھیلایا ہے، تو وہ جو گاڑی وہ خرید لیتے ہیں تو وہ گاڑی میں اس میں بیٹھ جاتا ہوں. اب تو نہ گاڑی میری اپنی ہے، نہ گھر میرا اپنا ہے، میرے بچوں کا گھر ہے، اس میں رہتا ہوں. میں نے تو اپنا گھر جو تھا مجھے بیچنا پڑا. جو روزنہ پاکستان ہم نے جب لیا ہے، اس کے جو قرضے تھے ان کو ادا کرنے کے لیے مجھے بیچنا پڑا. تو اب تو میرے بچوں کا گھر ہے، اور ظاہر ہے میرا اس لحاظ میرے بچے ہیں نا، تو گاڑی جو ہے وہ بھی جو لے کے دیتے ہیں اس میں بیٹھ جاتا ہوں. کہتے ہیں بڑے آدمی کے بچے اکثر نالائق ہی ہوتے ہیں، اس لیول پر نہیں پہنچ پاتے. میں بھی اس کی ایک مثال ہوں. تو آپ اپنے بچوں کے بارے میں کیا کہیں گے؟ ایسے ہیں جن کو مل کر لوگ کہتے ہیں شامی صاحب بہت فخر ہوتا ہے کہ آپ کے بچے ماشاءاللہ اتنے میرے بچے جو ہیں، میں تو اتنا بڑا آدمی نہیں تھا، اس لیے بچے میرے اللہ نے جو مجھے بہت نعمتیں دی ہیں، ان میں سے ایک اچھے بچے بھی ہیں. میرا بیٹے عمر ہے، عثمان ہے، میری بیٹی سویرا ہے، اور میرے پھر علی ہے، فیصل ہے. یہ سارے میرے بیٹے جو ہیں انہوں نے کام کیا ہے، محنت کی ہے. اور عمر شامی صاحب جو ہیں وہ تو لیڈ کرتے ہیں، ان کا ویژن ہے، اور انہوں نے بزنس کو بھی پھیلایا ہے آگے. پھر عثمان جو ہے جو ڈیجیٹل میڈیا میں انہوں نے رول ادا کیا. ہماری جو بیٹی ہیں وہ آپ کو پتا پروفیسر ہے، تو ڈیجیٹل میڈیا کی ڈپارٹمنٹ کی بنیاد رکھی انہوں نے پنجاب یونیورسٹی میں. تو اللہ کا بڑا فضل ہے. اللہ کی جو بہت بڑی نعمتیں ہیں نا، ان میں سے اولاد جو ہے وہ بھی ایک بہت بڑی نعمت ہے. ماشاءاللہ، نالائق اولاد سے بڑا عذاب کوئی نہیں. آخر میں یہ بتائیے گا کہ کسک کوئی زندگی میں کہ یہ ایسے نہیں ایسے ہو جاتا؟ اب دیکھیں، اب تو یہ ہے کہ بہت کچھ اللہ نے دیا. جب میں بچپن میں تو مجھے شوق تھا میں اخبار نویس بنوں. میں اخبار نویس بن گیا تو ایڈیٹر بن گیا. اس کے علاوہ مجھے کوئی شوق نہیں تھا. تو میں اپنی بات کرتا ہوں، لوگ توجہ سے سنتے ہیں، تو اللہ کا بڑا شکر ہے. اور مجھے سیاست کا شوق تھا نہیں، ہوتا تو میں بھی کہیں وزیر وغیرہ بن جاتا، لیکن وہ مجھے کبھی اٹریکٹ نہیں کیا سیاست نے. اس وقت ٹیلی ویژن پر کن اینکرز کو آپ فالو کرتے ہیں، آپ سمجھتے ہیں یہ اچھے ہیں؟ اب سارے اچھے ہیں، اب کسی کی تعریف، لیکن دیکھیں شاہ زیب خانزادہ ہیں، ٹھیک ہے نا، کامران خان ہیں ہمارے، کامران شاہد ہیں، اور پھر ہمارے حامد میر ہیں. سارے دیکھیے ایک سے ایک بڑھ کر ہیں. لیکن اب یہ جو نیوز شو طلعت حسین ہیں، اور ہمارے تب نئے نوجوان جو ہیں
اب اکرم ہیں اور اجمل جامی، دیکھیں سارے لوگ ہیں، خود آپ ہیں ماشاءاللہ، آپ کی آواز جب گونجتی تھی تو در و دیوار ہل جاتے تھے. تو دیکھیں، اور اب یہ جو نیوز شو تو دو ہی ہو رہے ہیں نا، ایک شاہ زیب کا ہے اور ایک عمران خان کا ہے. شہزاد اقبال بھی ہیں. شہزاد اقبال بھی ہیں، وہ بھی اچھا. مگر وہ بھی اچھا. اس میں حقیقت یہ ہے ان کو بھی میں بڑے غور سے سنتا ہوں، مگر وہ کیونکہ آتے ہیں نا ویکینڈ پہ. جی. تو بات یہ سب لوگ اچھے ہیں جو اپنے، اور ان سے آپ سنجیدگی سے جو بات کرتے ہیں اور ہم ان سے استفادہ کرتے ہیں اور ان سے سیکھتے ہیں. کالم تو پھر دیکھیں، کالم میں تو بڑے لوگ ہیں. اب دیکھیں عطا اللہ قاسمی صاحب ہیں، اب ہمارے حفیظ اللہ نیازی صاحب ہیں، موجد ہیں اپنے ایک طرز کے، جو کہ جس طرح کا کالم وہ لکھتے ہیں کوئی دوسرا لکھ نہیں سکتا. حسن نثار ہیں. تو مطلب ایک یعنی کافی کالم نگار ہیں. کچھ اور کون رہ گیا کالم نگار اور ہیں؟ ہارون رشید صاحب اور یہ مقبول جان ہارون رشید صاحب تو نہیں لکھ رہے نا، اور یہ بھی نہیں لکھ رہے اب. لیکن یہ ہے اسلوب جو ہے، اب حسن نثار ہے، ان سے جوش و جذبہ ان کے اندر ہوتا ہے، اب وہ بھی نہیں لکھ رہے. عبدالقادر صاحب بھی، عبدالقادر حسن جو ہیں، اب حقیقت یہ وہ تو ہمارے سامنے ایک مثال کے طور پہ تھے، ہمارے سے سینئر تھے، ہم ان کو آئیڈیلائز کرتے تھے، اور وہ تو بانیوں میں سے ہیں نا جدید کالم نگاری کی. جی سارے لوگ ہی وہ اچھے لگتے ہیں. آپ کس کو دیکھ کر آئے تھے صحافت میں؟ یعنی جب آپ نے سوچا کہ میں اخبار نویس بننا چاہتا ہوں؟ میں نے تو دیکھا جیسے مولانا ظفر علی خان، مولانا ابوالکلام آزاد، حمید نظامی، نسیم حجازی، ان لوگوں کو پڑھتا تھا نا، تو ان لوگوں سے پھر ان کو دیکھ کے میں آیا کہ ہم بھی آئیں گے ظفر علی خان کی طرح، ابوالکلام آزاد کی طرح، اور اپنی بات کریں گے. اور اس وقت یہ خیال تھا، یہ نہیں خیال تھا کہ ہم کو پیسے بھی کمائیں گے، ہمارے پاس گاڑی بھی ہوگی، ہم کو اے سی بھی لگائیں گے. نہیں، ہم تو یہ تو فقر و فاقے کی زندگی گزاریں گے اور روکھی سوکھی کھائیں گے اور بس اپنی دنیا بسائیں گے. یہ T20 کا آج کل دور ہے، تو آپ ان کے بارے میں ان کی ایک یہ کہیں کہ طاقت کیا ہے، اسٹرینتھ کیا ہے اور ویکنیس کیا ہے، کمزوری کیا ہے، اور ان میں ایک یہ کہیں کہ ان کی کامیابی کا کہہ لیں یا جو راز جو بھی آپ کو لگے پازیٹیو نیگیٹو ان میں. میاں نواز شریف صاحب، دیکھیے میاں نواز شریف صاحب جو ہیں، ایک کمزوری اور ایک ان کی طاقت. نہیں، میاں نواز شریف صاحب جو ہے ان میں یعنی یہ جو بڑے وہ یعنی ایک پرعزم شخصیت ہے، جس چیز کا وہ ارادہ کر لیں پھر اس کو حاصل کر کے رہتے ہیں. تو کمزوری ان کی یہ ہے کہ وہ اگر ان کا دل کھٹا ہو جائے کسی سے تو پھر بآسانی جو ہے وہ اس میں مٹھاس نہیں آتی. زرداری صاحب تو دیکھیں نا، ان کی شہرت جو ہے پیسے کے معاملے میں وہ ان کے لیے انہوں نے اس کو، ان کا جو امیج ہے اس کو متاثر کیا ہے. لیکن ان کی جو روادہ مفاہمت کا جذبہ ہے اور جو لوگوں سے بنا کے رکھنا ہے، یہ بہرحال ایک بڑی متاثر کن بات ہے. فضل الرحمان صاحب کی ذہانت جو ہے، اور پھر یہ دیکھیے مذہبی طبقے جو تھے، جب ان میں دہشت گردی جو ہے عروج پہ آئی اور اسلام کی وہ انٹرپریٹیشن جو ہے کہ طاقت کے ذریعے ہم تبدیلی لائیں گے، تو اس کے آگے وہ دیوار بن کے کھڑے ہوئے. کمزوری تو پھر میرا خیال یہ ہے کہ ایک ان کی لیمیٹیشنز ہے نا، وہ ان کی کمزوری ہے. ٹھیک. اس کے علاوہ اب اس وقت اسفندیار ولی صاحب یا ان کے بیٹے اب امیل ولی اب ریٹائر ہو گئے. اب تو ان کے وہ تیسری نسل آ گئی نا ان کی. ہاں، کیا نام ہے ان کا؟ ایمل ولی صاحب. ہاں، وہ مگر وہ جو ہیں ان میں جذباتی وہ بہت ہو جاتے ہیں بعض اوقات، ٹھہراؤ نہیں ہے ان کی شخصیت. عمران خان. ہاں، ابھی عمران خان تو ایک مہاجر الکل شخصیت ہے. اچھا. ہاں جی. ایک یعنی ایک ایسا شخص جو ہے نا جو کبھی تھکتا نہیں ہے اور کبھی ہارتا نہیں ہے. اور یہی ان کی کمزوری ہے. اور یہ جو ان کی کمزوری ہے نا کہ وہ بعض اوقات ضد میں اور اصول میں وہ بعض اوقات تمیز نہیں کر پاتے. شہباز شریف کی خوبی یہ ہے کہ وہ کام کرتے ہیں،
ورک الکوہلک ہے، وہ کام کام کام، اور کمزوری یہ ہے کہ وہ سب سے بنا کے رکھتے ہیں۔ بلاول بھٹو، بلاول بھٹو تو دیکھیں، مجھے حیرت ہے، بلاول بھٹو جو ہیں انہوں نے پاکستان کی تاریخ بھی پڑھی ہے، اس کا مطالعہ بھی کیا، اس کی سیاست سے بھی واقف ہو گئے، مگر یہ تو ان کی خوبی ہے جی، اور پھر یہ آخر بھٹو کے نواسے ہیں، یہ بھی ایک طاقت ہے ان کی۔ لیکن ابھی میرا خیال کمزوری تو یہ ہے کہ ابھی شادی نہیں کی انہوں نے، یا زرداری صاحب کو شادی کر لینی چاہیے۔ اچھا، اور زرداری صاحب ان کی کمزوری ہے، وہ بھی ہے کہ ان کے اثر سے نہیں نکل سکے۔ آخر میں مریم نواز صاحبہ، بھئی مریم جو ہے، ایک تو یہ ہے کہ ان کا مستقبل روشن نظر آتا ہے، یعنی وہ بڑی ایک قاعدے ضابطے کی پابند ہیں، وقت کی بڑی پابندی کرتی ہیں، اور لیکن اب مجھے جو اندازہ یہ ہو رہا ہے نا کہ وہ جو سرکاری افسر ہیں ان پہ بھروسہ زیادہ کرتی ہیں، یہ میں اسے کمزوری سمجھتا ہوں۔ جی، حافظ نعیم الرحمان جماعت اسلامی کے اب امیر بنے ہیں، جماعت اسلامی کی کیا آپ سمجھتے ہیں کمزوری؟ دیکھیے، جماعت اسلامی کی تو کمزوری یہ ہے نا کہ میاں طفیل محمد کہتے تھے نا کہ جو وہ ہے نا، کیا وہ ہوتا ہے جو سڑکوں کو کوٹنے والا لینڈ روور، کیا ہوتا ہے؟ جی شاید جیسے مجھے بھی ذہن میں نہیں آ رہا۔ لینڈ روور جو ہے نا، اس پہ آپ اسلام آباد نہیں پہنچ سکتے۔ وہ کہتے ہیں یہ سڑکیں کوٹنے والا ہے، یہ راستہ ہموار کرتا ہے، دوسرے اس پہ سفر کرتے ہیں۔ جی شامی صاحب، بہت شکریہ، آپ نے اتنا وقت دیا، بہت کچھ سیکھنے کا موقع ملا۔ جناب بڑی خوشی ہوئی آپ سے مل کے، اور آپ سے تو دیکھیے آپ کی جو آواز ہے وہ ہمیشہ میرے کانوں میں گونجتی رہتی ہے، ماشاء اللہ۔ بڑی اللہ کرے کہ پھر پورے ملک میں گونجنے لگے۔ بہت بہت شکریہ جناب۔ یہ تھے جناب مجیب الرحمان شامی صاحب، اور تاریخ بھی، حال بھی اور مستقبل کے حوالے سے ان سے گفتگو۔ اللہ حافظ۔